کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہو، بینک بیلنس اور جائیداد جس کی زیادہ ہو، لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ شخص بڑا سکسیسفل انسان ہے اور اس کی زندگی بہت کامیاب ہے اور اس نے تو دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، اس کا فلاں جگہ بھی پلاٹ ہے، فلاں جگہ بھی سوسائٹی ہے، فلاں جگہ بھی اس کی کوٹھیاں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے کارخانے ہیں، اتنی فیکٹری ہے۔ لوگ حسرت سے نام لیتے ہیں کہ شاید وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ یا کسی کے پاس سونا اور چاندی، اس کے پاس اتنے کلو کے حساب سے سونا ہے۔ ہمارے ہاں عام سوسائٹی کے اندر تو جس کے گھر میں 15-20 تولے سونا ہو تو وہ بھی، لیکن یہ بڑے مالدار لوگ کلو کے حساب سے سونا رکھتے ہیں ان کے اکاؤنٹ کے اندر، ان کے لاکرز کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کی کسٹڈی کے اندر کلو کے حساب سے سونا پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اتنے کلو سونا فلاں کے گھر سے برآمد ہو گیا۔ تو آیا کیا سونا اور چاندی جس کے پاس زیادہ ہو تو وہ کامیاب ہے؟ یہ بھی سوال ہے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یا پھر کامیابی کا ایک پیمانہ اور ایک معیار لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ جس کو بڑا عہدہ مل جائے وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ ایم این اے بن گیا چودھری، ملک خان وڈیرا ایم پی اے بن گیا، پھر وزارت مل گئی، وزارت کے بعد اگر وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ مل جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یار اس بندے کا سفر اتنا جلدی طے ہوا، یہ 10 سال پہلے سیاست میں آیا تھا اور آج وزیر اعظم بن گیا ہے یا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، بڑا کامیاب ہے۔ لوگ اس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یا کسی نے دنیا کی تعلیم حاصل کی اور چند سالوں کے اندر ہی اسے کوئی اچھی جاب مل گئی، وہ 17ویں گریڈ سے ہوتا ہوا چند سالوں کے اندر 21ویں 22ویں گریڈ میں پہنچ گیا، اور ہمارے ہاں تو 22ویں کے بعد کوئی گریڈ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے عہدوں کے اندر اور دنیا کی جو سسٹم اور نظام ہے، 22ویں کے بعد گریڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جس کے ہاں گریڈ ختم نہیں ہوتے، مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، اللہ مسلسل ترقی دیتا ہے۔ اچھا، ایک تصور کامیابی کا یہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے فلاں شخص کی صحت بہت اچھی ہے یار، کبھی ڈاکٹر کے پاس اس کو جاتے نہیں دیکھا، فربہ ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال ہے، لوگ اس کی صحت پہ رش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تصور ہے یار، بڑا خوش قسمت بندہ ہے، بڑا باسعادت انسان ہے، کدی سر درد بھی نہیں ہویا انہوں، کدی ٹھڈ پیڑ بھی نہیں ہوئی، کدی کسی ڈاکٹر کے دروازے تے نہیں تکیا، یار فلانا بندہ بڑا چنگا تے خوشبخت تے سعادت مند آدمی ہے۔ یا پھر فلاں شخص اتنے عرصے سے ہمارے علاقے میں رہ رہا ہے، آج تک ہم نے اس کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھا، کبھی کسی بندے نے اس کو تکلیف نہیں دی، یار بڑا خوشبخت انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے۔ یہ وہ پیمانے ہیں جو عام طور پر دنیا کے اندر لوگ کامیابی کے طور پر اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ پیسہ ہو گیا، عزت ہو گئی، شہرت ہو گئی، دولت ہو گئی، رشتہ دار ہو گئے، یا اولاد جس کو اچھی مل جائے، قابل اور باصلاحیت اولاد مل جائے، زیادہ اولاد ہو۔ یہ تو آج انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے اور اس کی تربیت ہے یا اس کے میڈیا کے زور پر ہمارے ہاں بچے کم رکھنے کا تصور آ گیا ہے، ورنہ جاہلیت کے زمانے میں بھی، اسلام تو ویسے بھی کہتا ہے کہ رزق اولاد کو اللہ دینے والا ہے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں بھی جس کے بچے زیادہ، بیٹے زیادہ ہوتے تھے، کہتے تھے یہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ باواں مضبوط ہے، اس کے کندھے مضبوط ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سارے تصورات کی موجودگی میں حقیقی کامیابی اور خوشبخت انسان کا تصور قرآن سے دیا ہے۔ قرآن سے ہمیں بتایا ہے کہ اصل کامیابی اور کامرانی کیا ہے۔ بڑی کوٹھیاں، بڑے بنگلے، بڑے کارخانے، بڑی فیکٹریاں، زیادہ غلام، نوکر چاکر، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی پارٹی، فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں
سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر انسانوں میں کوئی ہستی پیاری ہے، کوئی جماعت اللہ کو دنیا میں پسند ہے، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے۔ یہی بات ہے۔ اور انبیاء میں پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین، مقرب ترین، معزز ترین۔ لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو ساری گنوائی ہیں، جن کو دنیا کامیابی اور عزت کا ذریعہ سمجھتی ہے، اللہ نے ان میں سے کوئی بھی چیز شاید اپنے انبیاء کو نہیں دی۔ میری بات سمجھ میں؟ اگر یہ چیزیں کامیابی کا ذریعہ ہوتی اور عزت کا ذریعہ ہوتی، تو انبیاء سے زیادہ عزت والا کائنات میں اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے تم جس کو عزت کا ٹائٹل دیتے ہو دیتے رہو، لیکن میرے نزدیک عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے۔ اللہ نے عزت ایمان والوں کے لیے خاص